اور یقیناً یہ شہنشاہ کربلا کے لیے انتہائی مسرت کا موقع ہے، تو ہم اس پرمسرت موقع پر ایک بلند صلوات کے ذریعے سے منتقم خون حسینی کی بارگاہ میں شہزادہ علی اکبر کی یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، دنیا والوں کے پاس ذرائع ابلاغ میڈیا بہت مضبوط ہے، اور ان کے پاس کوئی شخصیت نہیں بھی ہوتی تو اسے بھی وہ زیرو سے ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، گمنام کو مشہور کر دیتے ہیں، اور جس میں جو صفات نہیں ہوتی وہ بھی اس میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے مضبوط ذرائع ابلاغ یقیناً نہیں ہیں، مگر ہمارے پاس عملی نمونوں کی، رول ماڈلز کی کوئی کمی نہیں۔ ہر طبقے، معاشرے کے ہر طبقے کے لیے، ہر صنف کے لیے ہمارے پاس بہترین نمونہ عمل موجود ہے، اور یقیناً جب جوانوں کے لیے رول ماڈلز کی ہم فہرست بنائیں گے تو جس شخصیت کا نام سرے فہرست آئے گا اس کا نام نامی ہے حضرت علی اکبر صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ 11 شعبان سن 35 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ مستند تاریخ ہے، یعنی کربلا میں آپ کی عمر مبارک جو مشہور ہے 18 سال نہیں بلکہ آپ کی عمر مبارک 27 برس تھی۔ ہاں، ہمارے یہاں پر صغیر میں 18 سال مشہور ہے، تو 18 برس ہو یا 27 برس ہو، یعنی عین عالم شباب، عین جوانی کا دور، اور آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کیا ہے کہ آپ کی صورت مکمل طور پر سرکار رسالت مآب جیسا، تو صورت کے اوپر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا، صورت تو ہر انسان جو اللہ عطا کرتا ہے وہ لے کے آ جاتا ہے، مگر شہزادے کا کمال یہ ہے کہ صورت تو اللہ نے عطا کی، وہ رسول سے مشابہ ہے، آپ کی سیرت بھی رسول سے مشابہ ہے، سبحان اللہ، اور سیرت ہی رسول سے مشابہ نہیں بلکہ آپ کی گفتار بھی، آپ کا کلام بھی رسول سے مشابہ ہے، اور اتنا مشابہ ہے کہ سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں جب ہمیں شوق ہوتا تھا رسول اللہ کے جانے کے بعد کہ آپ کی زیارت کر لیں تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے، اور اس انتظام سے آپ اپنے لخت جگر کو کربلا میں لے کر کے آئے ہیں کہ ان ظالموں کو میرے بابا سے عداوت ہے، دشمنی ہے، مگر امت رسول ہونے کا دعویٰ ہے کہ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ جو امت رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں میں ان کے سامنے شبیہ رسول کو پیش کر دوں، شاید کوئی ہدایت پا جائے، شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے، شاید کسی کو سمجھ میں آئے کہ یہ کس خاندان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا، یہ کس خاندان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو عزیزو، یہ حضرت علی اکبر صلوات اللہ علیہ 7 سال تک اپنے دادا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی حیات سن 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ اپنے چچا کے ساتھ رہے، اور چچا کے ساتھ اتنے زیادہ آپ مددگار اور یاور اور ناصر بن کر کے رہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کربلا جیسے حالات پیش آتے تو تب بھی جوانان بنی ہاشم میں حضرت علی اکبر ہوتے جو سب سے پہلے آگے بڑھتے ہوئے اپنی قربانی پیش کرتے، اور اس کے بعد آپ کے فضائل و کمالات دنیا نے دیکھے، سامنے آئے کربلا میں آنے کے بعد۔ ایسا نہیں ہے، کمالات انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر انسان اپنا ایک باطن رکھتا ہے، وہ باطن کیا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، جب کوئی خاص موقع آتا ہے
تب انسان اپنے اندر کی حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اس دل کے اندر خباثتیں رہتی ہیں یا فضیلتیں رہتی ہیں، اس باطن کے اندر طہارتیں رہتی ہیں، پاکیزگیاں رہتی ہیں، کیا رہتا ہے۔ تو آپ کی عمر مبارک مختصر ہے، مگر آپ کی فضیلت و کمال وہاں سے ظاہر ہونا شروع ہوا کہ جب امام حسین صلوات اللہ علیہ نے ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ میں نے جو مجھے ہلکی سی نیند آئی اور اس میں مجھ سے ہاتف نے کہا ہے کہ یہ قافلہ آگے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی موت بھی چل رہی ہے، تو حضرت علی اکبر نے سوال کیا کہ بابا یہ بتائیے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ کہا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ 18 سال کی عمر میں کہنا اور 27 سال کی عمر میں کہنا صرف مکتب حسینی سکھاتا ہے کہ یہ پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ کچھ یاد آیا جب رسول خدا صلوات اللہ علیہ ہجرت فرما رہے تھے اور اپنے بستر پر آپ نے مولا کائنات کو سلایا تو مولا کائنات تلواروں کے سائے میں سونے کے لیے جبکہ ہر آن جان جانے کا خطرہ ہے اپنے آپ کو تلواروں کے حوالے کیا تو اپنی جان کے بارے میں نہیں پوچھا بلکہ حضور سے یہی پوچھا افی سلامتی من دینی، کیا دین محفوظ رہے گا؟ یعنی مولا بھی یہ فرما رہے ہیں دین اگر محفوظ رہے تو تلواریں مجھ پر آ پڑیں یا میں تلواروں پہ جا پڑوں۔ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ اس کے بعد عزیزو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ان رول ماڈلز کی قدر نہیں کرتا، نہیں، جو قدر کرتے ہیں وہ پھر دنیا کے سامنے کچھ اور کردار پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں اپنے کو لیڈر کہنے والوں کی کمی نہیں ہے، اپنی لیڈرشپ منوانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، مگر زیادہ تر جو اپنے آپ کو آزادی خواہ یا حریت پسند یا قوم کا رہنما کہہ کر کے پیش کرتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی قربانی کا وقت آتا ہے تو دوسروں کے بچے آگے، اپنے بچے محفوظ، دوسروں کے بچے جائیں میدان میں لڑیں، دوسروں کے بچے جائیں قربانیاں دیں، دوسروں کی معیشتیں خراب ہوں، دوسرے اپنے آپ کو خطروں کے حوالے کریں، مگر اپنے بچے محفوظ ٹھکانوں پر رہیں، اپنے بچے محفوظ طریقے سے تعلیم حاصل کرتے رہیں۔ ان تحریکوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ کربلا ہے، یہ تحریک حسینی ہے۔ اصحاب و انصار جب چلے گئے تو اب باقی نہیں، پہلے اپنا لخت جگر جائے گا، اپنا لخت جگر جائے گا۔ تقدم ولادی، اور روایتوں نے، تاریخ نے بتایا کہ ہر ایک کو جانے سے روکا، آپ نے منع کیا، صرف جو اپنے جگر کا ٹکڑا تھا دنیا والوں کے سامنے، جو اپنا بیٹا تھا، اسی کو اجازت دینے میں تاخیر نہیں فرمائی۔ ہاں کہتے ہیں ایک مایوسی کی نظروں سے دیکھا ضرور، پریشان ہو کے دیکھا ضرور، آنکھوں میں آنسو بھر کے دیکھا ضرور، مگر یہ نہیں کہا کہ بیٹے مت جانا، فرمایا تقدم ولادی، بیٹے آپ ہی کو جانا ہے سب سے پہلے۔ تو بیٹا بھی اس شان سے گیا کہ جب وہاں دشمنوں کے درمیان میں پہنچا، پوری توجہ چاہتا ہوں، ابھی میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا کہ امام حسین صلوات اللہ علیہ نے اپنی تحریک میں اپنے بیٹے کو سب سے آگے کیا۔ تو آج جنہوں نے بھی اس حسینی تحریک کو اپنایا انہوں نے اپنے بیٹوں کو بچایا نہیں۔ اگر ایران میں انقلاب آیا تو امام خمینی نے اپنا بیٹا قربان کیا، اگر حزب اللہ نے جنگ جیتی تو نصر اللہ نے ہادی نصر اللہ کو پیش کیا۔ دنیا کے لیڈر ہوتے ہیں جو اپنے جوانوں کو بچاتے ہیں، دوسرے جوانوں کو خطروں میں ڈالتے ہیں، یہ حسینی مکتب کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے بچوں کی قربانیاں دے دیتے ہیں تو پھر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہیں کرسی چاہیے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہیں اقتدار چاہیے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے مادی مقاصد ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے دنیاوی مقاصد ہیں۔ اور یقیناً حزب اللہ جو حسینی تحریک ہے اس کی کامیابی کے اندر ہادی نصر اللہ کی شہادت کا بہت بڑا کردار ہے کہ جب صہیون نے، دشمنوں نے شہید کر دیا تو شہید کرنے کے بعد پھر خود ہی آپ کی تصویر کو انہوں نے اپنے میڈیا کے اوپر دکھانا شروع کیا کہ دیکھو ہم نے نصر اللہ کے بیٹے تک کو مار دیا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جب اتنے بڑی ہستی کو ہم مار دیں گے تو یہ تحریک مٹ جائے گی۔ انہیں کیا معلوم کہ جو شہید ہوتا ہے وہ دانے کی طرح زمین میں دفن ہوتا ہے، ایک چاہتا ہے سینکڑوں لاکھ۔ ہو تو اور ہوتے ہیں جو ہلاکتوں
کا شکار ہوتے ہیں. جو شہید راہ خدا ہوتا ہے وہ دنیا کو درس شجاعت دے کر کے جاتا ہے. اور اب لبنان والوں نے دیکھا نہیں دنیا کے لیڈر اور ہیں, حسینی مکتب کا پڑھا ہوا نصر اللہ کوئی اور ہے. اب آپ کو پہلے اگر آپ کی اتنی مقبولیت نہیں تھی تو اب دنیا والوں نے اپنے دلوں میں جگہ دی اور پھر مذہب و مسلک کا فرق مٹ گیا. شیعوں نے بھی چاہا, سنیوں نے بھی آپ سے محبت کی, اور جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی آپ کو بے پناہ چاہنے لگ گئے کہ یہ شخص اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہے, یہ اپنی ملت کے لیے لڑ رہا ہے. یہ قربانی اگر پیش کر رہا ہے تو اس سے اپنا کوئی مفاد نہیں ہے, یہ چاہتا یہ ہے کہ جو حسینی حریت کا اور آزادی کا اور آزادگی کا سبق ہے وہی دنیا کی ہر قوم پڑھے. لہٰذا عزیزو, آج کی جو حالات ہیں آپ کے سامنے وہ حالات بہت نازک ہیں. اگر آپ دنیا کے عالمی سطح کے اوپر دیکھیں, ملک کی سطح کے اوپر دیکھیں, اپنی ریاستی سطح کے اوپر دیکھیں, جو میں تفصیل سے گفتگو آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کر چکا ہوں, ظاہر ہے میں وہ دہرانا نہیں چاہوں گا, لیکن آپ اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے حالات کیا ہیں. جو اس وقت میں جو شہدائے پشاور کے لیے آپ نے محفل رکھی تھی, اس میں جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ پورا سیناریو پیش کیا تھا کہ دراصل شیعوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ اسی سلسلے کو کسی نہ کسی انداز سے آگے بڑھایا جاتا ہے. یہاں پشاور میں بم مسجد کے اندر دھماکہ کر کے شیعوں کو شہید کیا گیا, وہاں قطیف میں بغاوت کے الزام میں شیعوں کو شہید کیا گیا. یمن کے اوپر بم گرتے ہیں تو چاہے اور کچھ وہ ظاہر اثنا عشری سے نظریے سے اگر تھوڑا سا فرق بھی رکھتے ہوں, مگر دنیا والوں کے لیے بس لفظ شیعہ کافی ہے کہ علی کا چاہنے والا ہے تو خطرہ ہے, علی کا چاہنے والا ہے تو علی کا چاہنے والا ہے تو پھر یہ حق پرست ہوگا, حقیقت پسند ہوگا. اس کے سامنے نہ بدعنوانی چلے گی, نہ ظلم چلے گا, نہ فساد چلے گا. یہ آئے گا تو حقیقتوں کے ساتھ آئے گا اور اسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے ہوگا. یہ آئے گا اپنی قربانی دے کر کے دنیا کو درس حریت دے گا. اس کے بعد آپ کے سامنے دیگر جگہوں کے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو خود ایران جو اس وقت اس پورے اسلامی محاذ کی قیادت کر رہا ہے اور مستقل شہادتیں پیش کر رہا ہے, لیکن اب جو ظہور اصغر کا وقت ہے, اب جو کربلا ہونی ہے, اس کربلا میں دشمنوں کی ہلاکت ہے, اس کربلا میں دشمنوں کا خاتمہ ہے. لہذا آپ نے دیکھا رہبر معظم کا یہ ارشاد سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا, شاید آپ نے سنا ہو, جس میں آپ یہ فرماتے ہیں اور آپ کا بہت پرانا اور مشہور جملہ ہے کہ وہ زمانہ چلا گیا کہ جب تم مار کر کے بھاگ جاتے تھے, اب ایک مارو گے تو 10 کھاؤ گے, اب مار کر کے بھاگ نہیں سکتے ہو. تو اگر ہمارے پڑوس کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو ہمارے اندر آ کر کے تخریبی کارروائیاں کر رہا ہے, یا وہاں کے اوپر سوریا کے اندر ہمارے مجاہدین کو شہید کر رہا ہے, تو اب بچ نہیں سکتے, اب انتقام ہوگا اور تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی. لہذا کسی بھی طریقے سے ہمیں اب تم کمزور نہیں سمجھ سکتے ہو. تو یہ درس کہاں سے آیا میرے عزیزو, یہ نجات کہاں سے مل رہی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ان نازک حالات کے اندر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کشتی نجات سے متمسک ہو جائیں جو سرکار رسالت مآب ہمیں دے کر کے گئے ہیں. اہل بیت کشتی مثال کشتی نوح کی ہے, اور سرکار سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کو بطور خاص چراغ ہدایت اور کشتی نجات قرار دیا گیا ہے. لہذا عزیزو, آپ حضرات کے میرے لیے تو صرف بہانہ ہونا چاہیے کہ کوئی مناسبت ہو اور ہم دامن امام حسین سے متمسک ہو جائیں, ہم ذکر امام حسین صلوات اللہ علیہ سے اپنی زبانوں کو متبرک کر لیں, اپنی سماعتوں کو متبرک کر لیں, آپ کا پڑھایا ہوا درس حریت ایک بار پھر یاد کر لیں, آپ کا پڑھایا ہوا درس حریت ایک بار پھر سیکھ لیں. لہذا اتنی بڑی مناسبت عزیزو, شہزادہ علی اکبر کی ولادت جو پوری دنیا کے جوانوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں. ایک رول ماڈل کی جو شکل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جب حق پر ہم ہیں تو پھر کسی خطرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جب میدان میں جانے کی باری ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے فلاں جائے. نہیں, حق پرستوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ قربانی کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. وہ دنیا والے ہیں کہ جب مصیبتوں کا وقت آئے تو پیچھے ہٹ جانا چاہتے ہیں, لیکن نہیں, شہزادہ حضرت علی اکبر صلوات اللہ علیہ نے دنیا والوں کو ایک اور سبق بھی پڑھایا. وہ کیا ہے کہ جس وقت آپ میدان میں تشریف لائے اور بابا سے رخصت ہو کر کے آئے, تو آنے کے بعد سب سے پہلا آپ کا جو سامنا ہوا ہے لشکر آدھا سے, یہ شاید یہ تاریخ آپ کو نہیں بتائی جاتی, یہ شاید نہ سنا ہو آپ نے, تو آپ کا جو دشمنوں سے سامنا ہوتا ہے تو دشمنوں کی طرف سے, آدھا کی طرف سے سب سے پہلے آپ کو ایک پیشکش کی جاتی ہے. وہ پیشکش کیا ہے؟ جب
जवाद भाई, वो पेशकश ये है कि आपकी उस लश्कर की तरफ से कहा जाता है कि आपकी हमसे एक रिश्तेदारी है, और मेरे यहाँ पर मौका नहीं है कि उस तफसील को मैं बयान कर सकूं। आपकी हमसे एक रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर हम आपको पनाह देते हैं, हम आपको अमान देते हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किससे कहा जा रहा है? हुसैन के, इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि के कड़ियल जवान से कहा जा रहा है कि हम आपको पनाह दे देते हैं। ये किससे कहा जा रहा है? जो 3 दिन का भूखा और प्यासा है। ये किससे कहा जा रहा है? जिसके सामने हजारों का लश्कर है। उससे कहा जा रहा है कि आप क्यों अपनी जान को खतरे में डालते हैं, हम आपको पनाह दे देते हैं, हम आपको अमान दे देते हैं। तो शहजादे हजरत अली अकबर का जवाब ये है कि तुम अपना अमान अपने पास रखो, हमारे जो रसूल से क़ुर्बत है उससे बढ़ करके कोई रिश्तेदारी नहीं है, हमारी जो रसूल से क़राबत है उससे बढ़ करके कोई रिश्ता नहीं है। लिहाजा अजीजों, ये शहजादे ने दर्स किसे दिया? मुझे और आपको दर्स दिया है कि जब हक परस्ती का मैदान आए तो फिर रिश्तेदारी को नहीं देखना है, जब हक बयानी का मैदान आए तो फिर रिश्तों को दरमियान में नहीं लाना है। रोल मॉडल हैं आप कि जब आप मदीने से चले हैं, इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि के दस्तो बाजू बन के, वजीर बन के, मुशीर बन के, मददगार बन के, नासिर बन के, और कदम ब कदम आपके साथ हैं। और फिर जब इमाम हुसैन ये फरमाते तो आपका जवाब यह है कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें, अगर हम हक पर हैं तो फिर हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन दूसरा दर्स आपने मैदान में हक परस्ती का ये दिया, वो दर्स हक परस्ती क्या है? वो दर्स हक परस्ती ये है कि जब हक की हिमायत की बात आ जाए या हक के लिए कुर्बानी देने की बात आ जाए तो बीच में रिश्तेदारियां लेकर के मत आना, बीच में ताल्लुकात मत लेकर के मत आना, बीच में दोस्तियां लेकर के मत आना। और अगर हाँ किसी कराबतदारी पर तुम्हें फख्र हो सकता है तो ऐ सादात, तुमसे तुम्हारे लिए इससे बढ़ करके क्या कराबतदारी है कि तुम्हारा और हुजूर का डीएनए एक ही है। तुम्हारे लिए इससे बढ़ करके क्या रिश्तेदारी है कि तुम औलादे हजरत अली इब्न अबी तालिब हो, तुम औलादे इमाम जाफर सादिक हो, तुम औलादे इमाम कासिम हो, तुम औलादे इमाम रजा हो। इससे बढ़कर भी कोई रिश्तेदारी हो सकती है। इसीलिए तो यह हकीर कई मरतबा अर्ज करता है कि बाकी किसी से कोई गिला और शिकवा हो या ना हो, लेकिन अपने बड़ों की याद तो हर कौम मनाती है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अपने बड़ों को तो कोई भी कौम नहीं भूलती, और जबकि वो कई बड़े किसी काम के नहीं होते हैं, मगर उनके लिए कितने बड़े से बड़े जलसात और एहतमामात होते हैं। लेकिन आपके जो बड़े हैं, मानने वाले तो हम हैं ही, अगर रिश्ते के लिहाज से भी देखा जाए तो तब भी अहले बैत अता सल्लल्लाहु अलैहि से बढ़ करके हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनसे बढ़ करके हमारी कोई कराबत नहीं है। लिहाजा अजीजों, मेरी गुजारिश यही है कि इन नाजुक हालात में पूरी दुनिया के अंदर जो तशय्यो के खिलाफ सिनारियो बना हुआ है, आलमी सहयूनियत पूरी तरीके से मुत्तहिद है। उस सहयूनियत के मुकाबले के लिए राह इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि के मकतब के पढ़े हुए मैदान कारजार में मौजूद हैं। सकाफती जंग भी लड़ रहे हैं, फिक्री जंग भी लड़ रहे हैं, मैदानी जंग भी लड़ रहे हैं, मीडिया की जंग भी लड़ रहे हैं, हर तरह से मुकाबला आराई हो रही है। मगर अगर आप थोड़ा सा ज़हन को खोलें तो आपको समझ में आएगा कि यही इसी मुल्क के अंदर जो अब तक सारे लोग कहते थे कि बाकी किसी पे हमें भरोसा नहीं है मगर अदालतों पर भरोसा है, तो आपने देख लिया कि उन अदालतों का जिन्हें लोग अदालत समझते हैं उनका भी आलम ये है कि बाकी हर एक के हुकूक महफूज हैं मगर हिजाब का हक नहीं है। हिजाब के ऊपर पाबंदी बरकरार रहेगी। ये कौन कह रहा है? अब कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं कह रहा, अब कोई सियासतदान नहीं कह रहे, ये वो कह रहा है कि जिससे तमाम मकातिब फिक्र और तमाम मजाहिब के मानने वाले इस मुल्क के अंदर सबसे ऊपर मानते हैं। किसको? अदालत को। आज वो अदालत फैसला दे रही है कि हिजाब इस्लाम का कोई जरूरी कानून नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। आपने मुलाहिजा किया, एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ आप देखें कि जिस वक्त इसी हमारी रियासत के अंदर के जो हालात रहे गुज़श्ता 30-35 बरस के, और उन हालात की झूठ पर मबनी एक अक्कासी करती हुई जो फिल्म सामने आई है, उस फिल्म के अंदर आप हज़रात को शायद अंदाजा नहीं है मगर बतौर खास आपके मकतब को टारगेट किया गया है, तशय्यो को टारगेट किया गया है। और किस तशय्यो को टारगेट किया गया है? उस तशय्यो को जो इनकलाबी फिक्र का हामिल है, उस तशय्यो को निशाना बनाया गया है कि जो इनकलाबी फिक्र का हामिल है। ये बात आज की नहीं है, हॉलीवुड में यही काम हो रहा है, बॉलीवुड में बहुत अरसे से ये काम हो रहा है कि जब भी वो किसी भी तरह से तशय्यो को दिखाना चाहते हैं तो कोई दुआए कमैल नहीं दिखाते, कोई नमाज जमात नहीं दिखाते, बल्कि खून में लथपथ उनको दिखाया जाता है कुछ लोगों को, और
دکھایا جاتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں شیعہ، یعنی اس سے دیکھنے والا کیا ہے، دیکھنے والا کچھ اور تصور کرے، دیکھنے والا کچھ اور سمجھے، شیعت کو اپنانے کی طرف نہ آئے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اب یہ عمل جائز ہے، یہ کیا ہے، اس پر مجھے گفتگو نہیں ہے، لیکن جو دشمن پیش کرنا چاہتا ہے وہ آپ ملاحظہ کر لیجئے، یہ بالی ووڈ کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور پھر اب دیکھ لیجئے آپ کہ بطور خاص وہ انقلاب کہ جو صہیونیت کے مقابلے میں ہے، وہ فکر حسینی جو یزیدیت کے مقابلے میں ہے، وہ مجاہدت کہ جس کا کام یہ ہے کہ حضرت مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آمد کے لیے راستے ہموار کر دیے جائیں، اس تحریک کو توڑنے کے لیے اس پوری فلم کے اندر بہت ہی مہارت کے ساتھ، میں نے نہیں دیکھی ہے مگر بڑی مہارت کے ساتھ یہ دکھایا گیا ہے کہ جہاں پر جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے، جتنا بھی ظلم کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ انقلابی فکر کا۔ اور حد یہ ہو گئی ہے کہ امام خمینی کی تصویر کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ اس شخص کی دی ہوئی سوچ ہے کہ اس کے مطابق لوگ یہاں نکلیں کہ یہاں بھی ہم نظام مصطفیٰ چلائیں گے اور یہاں سے بھی ہم دیگر جو غیر مسلم انہیں بھگائیں گے، حالانکہ اس بات کا اس انقلابی اور حسینی تحریک سے کہیں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس عزیزو، میں نے گفتگو کو سمیٹا، لہذا ان حالات میں آپ کے لیے ان جلسات کی، حسینی محفلوں کی، حسینی مجلسوں کی ضرورت آج سے کچھ برس پہلے سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ اب اس کشتی نجات سے ہی ہمیں نجات مل سکتی ہے، یہیں سے ہماری فکری تربیت ہو سکتی ہے، یہیں سے ہمیں راستہ مل سکتا ہے۔ اور جب ہم امام حسین صلوات اللہ علیہ کے پیش کیے ہوئے ہر رول ماڈل کو ہم سامنے رکھیں گے، مثلا غازی عباس رول ماڈل ہیں، شہزادہ قاسم رول ماڈل ہیں، شہزادہ علی اکبر رول ماڈل ہیں، تو صرف بیان فضائل تک اکتفا نہ ہو، بلکہ جو آپ قربانی دے کر کے سکھا کے گئے ہیں وہ ہماری زندگی کے اصول بن جائیں کہ اگر حق پر موت آ رہی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسے آئے، کہاں آئے، میدان میں آئے یا مسجد میں آئے یا بستر پہ آئے، بس ضروری یہ ہے کہ انسان حق پر ہو، ضروری یہ ہے کہ انسان حق پرست ہو۔ اور عزیزو، ایک اور مشابہت بس آخری جو ان تاریخوں کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ امام حضرت شہزادہ علی اکبر کی رفتار، گفتار اور صورت کو سب سے زیادہ مشابہ امام حسین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ سے مشابہ ہیں، آپ رسول اللہ سے مشابہ ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ دوسری ہستی کون سی ہے؟ وہ دوسری ہستی کون سی ہے؟ اچھا، شہزادے کے بارے میں ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ آپ ملاحظہ فرمائیں آپ شہزادے کی فضیلت کو کہ آپ کا نام علی ہے اور سیرت محمدی ہے۔ نام علی کا ہے، وہ اپنے دادا کا نام ہے، اور سیرت اور صورت اپنے نانا کی ہے، گفتار اپنے نانا کی ہے۔ دوسری کون سی ہستی ہے کہ جو صورت میں بھی اور سیرت میں بھی اور نام میں بھی رسول اللہ سے مشابہ ہے اور کنیت میں بھی رسول اللہ سے مشابہ ہے، یعنی اس کا نام بھی وہی ہے جو رسول کا نام ہے، اس کی کنیت بھی وہی ہے جو رسول کی کنیت ہے، اس کی صورت بھی وہی ہے جو رسول کی صورت ہے، اس کی سیرت بھی وہی ہے جو رسول کی سیرت ہے، وہ کوئی اور نہیں، حضرت مہدی اجل اللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اب شاید ہمیں سمجھ میں آیا ہو کہ کوئی تو مصلحت ہے کہ جس مہینے میں حضرت مہدی کی ولادت ہو اسی مہینے میں حضرت علی اکبر کی ولادت ہو، چند دنوں کا فاصلہ رہ جائے۔ یہ تحریک کربلا حضرت علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی تھی۔ یہ تحریک کربلا، یہ تحریک حسینی، یہ دنیا کے اوپر حق کی فتح کی تحریک اذان حضرت علی اکبر سے کربلا میں شروع ہوئی تھی جو رسول سے مشابہ ہیں، اور انشاءاللہ ظہور حضرت مہدی پہ اختتام ہوگا جو رسول سے مشابہ ہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بس میں کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو، میں نے اپنی گفتگو سمیٹ لیا۔ بس آخری پیغام یہی ہے کہ ہم سے بطور خاص جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو 2-3 سوال ہم سے ہوں گے وہ یہ کہ عمر کو کہاں گزارا، پیسے کمائے کیسے اور خرچ کیسے کی، یہ 2 سوال، اور تیسرا ایک اہم سوال ہم سے جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا۔ اس لیے کہ اگر عبادت کرنا ہے تو جوانی بہترین موقع ہے، توبہ کرنا ہے تو جوانی بہترین موقع ہے، کچھ سیکھنا ہے تو جوانی بہترین موقع ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے تو جوانی بہترین موقع ہے۔ اس دور میں جس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیں اس سانچے میں ہم ڈھل جائیں گے، لیکن جب عمریں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر جو ہماری باطنی شکل و صورت بن چکی ہوگی اسے بدلنا پھر اتنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، پھر انسان نہیں بدل سکتا۔ اس لیے اس دور کی بھی قدر کیجئے، ان ایام کی بھی قدر کیجئے کہ جو بھی مناسبت آئے اس مناسبت کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوں، کہ چونکہ ہمیں دامن اہل بیت کو
تھامنا ہے، کشتی نجات کو تھامنا ہے۔ لہذا ہرگز ان مواقع کو آپ ایسے ہی بے رونق اور بغیر اہمیت دیے ہوئے ہاتھ سے بچ جانے دیجیے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ شرف حاصل ہو جائے کہ ہم کربلا میں امام حسین صلوات اللہ علیہ کی ذریعہ اقدس کی زیارت کر لیں، زیارت حاصل کر لیں، اب تصور کریں، فرض کر لیں ہم وہاں پہنچ جائیں، تو وہاں پہنچنے کو آپ اہمیت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ وہاں پہنچنے کو ہم اہمیت دیں گے نا، کیوں کہ یہ مکان علی اکبر سے منسوب ہے، یہ مکان امام حسین سے منسوب ہے۔ تو عزیزو جب مکان منسوب ہو تو وہ اہم ہو جاتا ہے، یقیناً جو زمان منسوب ہو وہ بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس مکان تک نہیں پہنچ سکتے لیکن یہ زمان تو ہمیں نصیب ہو رہا ہے نا، یہ وقت تو ہمیں مل رہا ہے جو ان سے منسوب ہے، لہٰذا اس وقت کی قدر کیجیے۔ اور بس میری یہی گزارش ہے، اس وقت کی قدر کیجیے، اس جوانی کی قدر کیجیے، اور ان رول ماڈلز کو جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں ان کی قدر کیجیے۔ میں نے اس لیے سورہ عصر کی ابتدائی آیت کی تلاوت کی کہ یہ وقت بھی قیمتی ہے اور بطور خاص دور جوانی کا وقت قیمتی ہے، اور اس دور جوانی سے ہمیں کس طریقے سے مستفید ہونا ہے، سیرت حضرت علی اکبر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ ابتدائی دور تربیت کا ہے کہ جہاں پڑھ لیں، دین کو سیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر عملی میدان ہے۔ عملی میدان وہ ہے کہ جہاں قربانی کسی سے بھی کوئی دریغ نہ ہو اور رشتہ داری کسی کا بھی حق پرستی میں کوئی لحاظ نہ ہو، بلکہ اگر کسی رشتہ داری کا بھی لحاظ ہو، یہ شہزادہ علی اکبر کا سکھایا ہوا سبق ہے کربلا کے میدان میں، تو رسول اللہ کی قرابت سب سے زیادہ اہم ہے۔ الہی بحق زہرا